ابھی تھوڑا سا لوگ پیچھے ہوں گے، انتظار کر لیں، کیا کر لیں، بہت بڑی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، پاکستان، زندہ باد، آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، زندہ باد، رئیس الارکان قائد ملت غلام عباس، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، تحریک آزادی کشمیر، شہدائے آزادی کشمیر، مجاہدین آزادی کشمیر، قائدین حریت کانفرنس، مسلح افواج پاکستان، مسلح افواج پاکستان، کارکنان مسلم کانفرنس، کارکنان مسلم کانفرنس، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ بیٹے جھنڈا نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ شرکائے ریلی، آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے عہدیداران، کارکنان، یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف کے کارکنان، سوشل میڈیا کے کارکنان، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اراکین، سینٹرل بار کے عہدیداران و اراکین، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خراب موسم کے باوجود، بڑے شارٹ نوٹس کے باوجود، کسی بڑی تیاری کے بغیر پروردگار عالم نے اس عظیم الشان ریلی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ہم اس پر پروردگار عالم کا لاتعداد شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب خواتین و حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ میں ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ اتنا تفصیلی پروگرام نہیں تھا، بہت مختصر پروگرام تھا۔ بنیادی طور پر یہ ہلکا کھاوڑا اور ہلکا سٹی کے اراکین پر مشتمل یہ پروگرام تھا، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں، انہی کا انیشیٹو تھا۔ اس میں پھر ہیرکوٹ کے غربی باغ کے کارکنان بھی شامل ہو گئے، اس میں پھر ہٹیاں سے، چکار سے اور راملہ کوٹ سے سیدھا ساتھی شامل ہو گئے۔ ابھی ہم کیونکہ کئی گھنٹوں سے چلے ہوئے مزید انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے، ورنہ کم از کم 2500 آدمی پیچھے گاڑیوں میں ابھی تک موجود ہے۔ ابھی جس وقت اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ ملک میں، آزاد کشمیر میں، شاکر صاحب ادھر آ جائیں، ہندوستان کی جانب سے سری نگر میں منعقد ہونے والی G20 کانفرنس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی جائے، عالمی برادری کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے حالات کی جانب توجہ دلوائی جائے۔ ایسے وقت میں
اس بات کی شدید ضرورت تھی اور اس ضرورت کو کارکنان مسلم کانفرنس، یوتھ ونگ، ایم ایس ایف، سوشل میڈیا اور خواتین و حضرات آپ نے پورا کیا. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کیونکہ اس ریلی میں جماعت صاحب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. پرانے کارکنان بھی موجود ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں، لیکن جماعت صاحب لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ریلیوں کا یہ سلسلہ کشمیر کی سیاست میں سب سے پہلے کامیاب ریلیوں کا سلسلہ مسلم کانفرنس سے شروع کیا. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے 90s میں مظفر آباد سے میرپور، یہ نوجوانوں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس فاصلے پر توجہ دیں، اس سفر پر توجہ دیں. ہم نے مظفر آباد سے میرپور، میرپور سے فیض آباد، فیض آباد سے خیبر اور خیبر سے کراچی روزے کی حالت میں ایک ریلی کا اہتمام کیا جو سارے پاکستان میں چلی. کئی میرے پرانے ساتھی یہاں موجود ہیں جو اس ریلی میں شامل تھے. اور پھر ایک تو وہ ریلی ہو گئی سیاسی ریلیاں، اور دوسری مسلح افواج پاکستان کے ساتھ 80 کی دہائی میں پہلی بار جب ہم نے ریلی نکالی تو اس وقت سیاسی جماعتیں ہمارا مذاق اڑایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ جمہوریت پسند جماعت ہے اور فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے. سیاسی کارکنان کو اپنی جگہ، خود مسلح افواج پاکستان کے کئی لوگ حیران تھے کہ اس بات کی کیا ضرورت پڑ گئی، لیکن مجاہد اول کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی. میں خود محسوس کر رہا تھا کہ فوج کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہے. مسلم کانفرنس کا بریک مخصوص کردار ہے جو 1932 سے لے کے شروع ہوتا ہے. میں نے گزشتہ روز اسمبلی میں بھی اس کا ذکر کیا. مسلم کانفرنس کے کارکنوں، آپ عظیم لوگ ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم کانفرنس تاریخ کے مسلسل عمل کا نتیجہ ہے. جماعتیں ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن کچھ حادثے کی پیداوار ہے، کچھ حکومتوں کی پیداوار ہے، کچھ رد عمل کی پیداوار ہے، کچھ اقتدار کی پیداوار ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس تاریخ میں عظیم مقاصد کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے کل وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں بھی کہا کہ مسلم کانفرنس پہلے وجود میں آئی، پھر اس نے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی، پھر اس نے آزاد کشمیر کی موجودہ تاریخ کی بنیاد رکھی، پھر اس نے آزاد کشمیر اور جموں و کشمیر میں اسمبلیوں کا وجود دیا، پھر اس نے ایک حکومت قائم کی، پھر اس نے آزاد کشمیر کو آئین دیا، آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی کا راستہ دکھایا، آزاد کشمیر کو دنیا کے نقشے میں ایک کنفلکٹ زون ہونے کے باوجود وہ تمام سہولتیں مہیا کی جو ایک مکمل ریاست میں موجود ہوتی ہیں. باقی جماعتوں کا اور آپ کا زمین آسمان کا فرق ہے. کچھ جماعتیں بنوائی گئی ماضی میں، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں نام نہیں لیتا احترام کی خاطر، لیکن یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں، جماعتیں بنوائی گئی
سورفردی صاحب اور محمد علی صاحب کے زمانے میں جماعتیں بنوائی گئی، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جماعتیں بنوائی گئی، بھٹو صاحب کے زمانے میں جماعتیں بنوائی گئی. یہ جماعتیں مختلف اوقات سے باقاعدہ بنوائی جاتی رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کتنی جماعتیں آج نقشے پر موجود ہیں. کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ آپ کو نام بھی پتہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسلم کانفرنس آج 90 سال پورے کر رہی ہے. اور پھر یہ اس بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی انتظام کے، وادی نیلم سے لے کر وادی جہلم سے لے کر باغ اور راولہ کوٹ تک سیدھا سیدھا کارکنان کا یکجا ہونا، مظفر آباد سے پونچھ تک لوگوں کے مقصد کی خاطر اکٹھے ہونا، یہ آسانی سے سیاست میں لوگ نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. انتظام پوچھتے ہیں، انسلام پوچھتے ہیں، گاڑیاں پوچھتے ہیں، جھنڈوں کے لیے پیسے پوچھتے ہیں، ساری کھانے پینے کے انتظامات دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے انتظامات کا پہلے تیاری کرتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے مسلم کانفرنس کو خدا نے یہ توفیق دی ہے. اور پھر مسلم کانفرنس کا ایک موقف ہے، آپ کو اس پر بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ہم افواج پاکستان زندہ باد کی ریلی نکالتے تھے، مسلم کانفرنس کا دستور واحد دستور ہے جنوبی ایشیا کے اندر واحد سیاسی جماعت کا دستور ہے جس میں مسلح افواج پاکستان کا نعرہ دستوری طور پر درج ہے. دستور کے اندر سال میں ایک دن یکجہتی مناتے ہیں، اور ہم اس وقت کہتے رہے کہ جناب دفاع بہت ضروری ہے. آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے 50 سال کے تجربے کے بعد وہاں پہنچے ہیں جہاں 50 سال پہلے آپ کھڑے تھے. اللہ کے فضل و کرم. اگرچہ کوئی جاندار اس طرح کی ریلی نہیں نکال سکے، ہم کمزور حالت میں ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم اسمبلی کے اندر ایک سیٹ پر ہیں، بری طرح ہمیں شکست دوچار کر دیا گیا. ان حالات میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان ریلی اور وہ جو 2-4 دن پہلے مظفر آباد اور میرپور میں خصوصی سی ریلیاں نکلی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم یہ کام عقیدے کے طور پر کرتے ہیں، شوق کے طور پر کرتے ہیں، جذبے اور جوش سے کرتے ہیں، اور لوگ اسے سیاسی مجبوری سمجھ کے کرتے ہیں. جب ہم یہ کام کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جی فوج کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. فوج جن لوگوں کی حمایت کرتی ہے وہ اسمبلی میں ایک سیٹ پر نہیں آیا کرتے، وہ 15-15 20-20 سیٹوں پر بیٹھا کرتے ہیں. ہم فوج کی حمایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم فوج کو حمایت مہیا کرنا چاہتے ہیں. اس بات میں بڑا فرق ہے. اور یہ کام آج سے نہیں ہو رہا. مجاہد اول نے 23 سال کی عمر میں نیلا بٹ کے مقام پر 23 اگست 1947 کو آزاد کشمیر ریجمنٹل فورسز کی بنیاد رکھی تھی. وہ اس کے بانی کمانڈر ہیں، بانی جنرل ہیں. اور اس کے بعد یہ جو آپ کی مجاہد فورس ہے، اس کی بنیاد انہوں نے 65 میں رکھی تھی. ہماری قیادت عسکری قیادت بھی رہی ہے، ہماری قیادت فوجی قیادت بھی رہی ہے، ہماری قیادت نظریاتی قیادت بھی رہی ہے، ہماری قیادت سیاسی قیادت بھی رہی ہے، اور ہماری قیادت دوربین مومنانہ بصیرت کی عمل قیادت بھی رہی ہے. وہ ان خطرات کو دیکھ رہی تھی.
اور میں یہ بات کارکنان مسلم کانفرنس، ابھی ہم سارے ملک میں ریلیاں، جلسے، میٹنگیں، کانفرنسز اور سیمینار کرنے جا رہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہمیں ماضی میں افواج پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی طور پر سازشیں ہوئی، گھر کے اندر بھی سازش ہوئی، باہر بھی سازش ہوئی، خراش ہے، بہت افسوسناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے، بہت قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ کس نے کیا کس نے نہیں کیا میں کو فتویٰ نہیں دیتا، نہیں ہے کوئی جماعت، کوئی لیڈر، کوئی ادارہ، کوئی حکومت بری ذمہ نہیں ہے، یہ مختلف اوقات میں کیے گئے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی، کسی کی نیت خراب ہوگی، کسی کی دلچسپی کم ہوگی، کسی نے ٹائم پہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا، کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی، کسی نے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا ہوگا، کسی نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کون زیادہ اور کون کم ذمہ دار ہے، لیکن اگر یہ بات درست ہے کہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آج یہ کام نئے سرے سے نہیں شروع کرنا، ہم روز اول سے یہ ذمہ داری، خطرات کے آغاز سے ہی ہم نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی تھی، اور سال سال ہم افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی پاکستان کے وجود کے لیے ناگزیر ہیں، مسلح افواج پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ناگزیر ہے، مسلح افواج پاکستان اس علاقائی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے، ہندوستان کی بالادستی کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے، امت مسلموں میں پاکستان کے کردار کو یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان واحد مسلمان ایک طاقت ہے، اس کا وجود، اس کا مستحکم ہونا ساری امت مسلمہ کے لیے اہمیت کا عمل ہے، اور میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ میں مستحکم جمہوریت پر بھی یقین رکھتا ہوں، میں ایک منصف عدلیہ پر بھی یقین رکھتا ہوں، میں ایک باوقار پارلیمنٹ پر بھی یقین رکھتا ہوں، میں ایک اہل انتظامیہ پر بھی یقین رکھتا ہوں، لیکن میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ دفاع کا متبادل نہیں ہو سکتی، معیشت دفاع کا متبادل نہیں ہو سکتی، پارلیمنٹ دفاع کا متبادل نہیں ہو سکتی، جمہوریت دفاع کا متبادل نہیں ہو سکتی، اور اگر دفاع مضبوط ہے اور طاقتور ہے تو جمہوریت بھی بچائی جا سکتی ہے، معیشت بھی بچائی جا سکتی ہے، پارلیمنٹ بھی بچائی جا سکتی ہے، عدلیہ بھی بچائی جا سکتی ہے۔ کشمیر کی پنجاب، کشمیر کی غیرت، کشمیر کی پنجاب، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر صرف معیشت کام کی بات ہوتی تو پھر لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، مصر کا یہ حال نہ ہوتا، شام کا یہ حال نہ ہوتا، عراق کا یہ حال نہ ہوتا، یمن کا یہ حال نہ ہوتا۔ معیشت بہت اچھی تھی، عدلیہ بھی ٹھیک تھی، پارلیمنٹ بھی موجود تھی، جمہوریت بھی موجود تھی، اگر کمزور تھی تو فوج تھی، اور کمزور فوج کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں مل کر ان ممالک کو نہیں بچا سکیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے دفاع کا مضبوط تر ہونا، فوج کا مضبوط سے مضبوط تر ہونا بے حد اہم اور ناگزیر ہے۔ آج سوشل میڈیا پر اور عام طور پر سیاست میں فوج کو حرف تنقید بنایا جاتا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انسانی باتوں پر
ٹھنڈے دل سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف اس بات پر توجہ دیں اور یہ معلوم کریں کہ دشمن کے نزدیک پاکستان کا مطلب کیا ہے. آپ کا دشمن سمجھتا ہے. کیا آپ کا دشمن عدلیہ کو یا انتظامیہ کو یا پارلیمنٹ کو یا جمہوریت کو یا پاکستان سمجھتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ کا دشمن صرف اور صرف اور میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 8 اور 9 مارچ 1995 قومی اخبارات میں ایڈیٹوریل پیج پر ادارتی صفحے پر آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا کہ پاکستان کو تنہا سیاستدانوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. میں نے 90s میں ملٹری ڈیموکریسی کی بات کی. لوگوں نے بہت مذاق اڑایا کہ ملٹری ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. ابھی ان کو شاید سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ ملٹری ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے. فوج اسی طرح جس طرح آپ اور ہم ہیں. ایک آدمی سیاستدان ہے، کوئی نہیں کہتا کہ سیاستدان کیا کر رہے. دوسرا آدمی تاجر ہے، کوئی سوشل میڈیا پر نہیں پوچھتا کہ تاجر کیا کر رہے. تیسرا آدمی وکیل ہے، کوئی سوشل میڈیا پر نہیں پوچھتا کہ وکلا کیا کر رہے. چوتھا آدمی جج ہے، کوئی سوشل میڈیا پر نہیں پوچھتا کہ عدلیہ کیا کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر پوچھا جا رہا ہے کہ فوج کیا کر رہی ہے. یعنی ایک بھائی سیاستدان ہے، اس کو بھی معافی ہے، وکیل کو بھی معافی ہے، تاجر کو بھی معافی ہے، جج کو بھی معافی ہے، بیوروکریٹ کو بھی معافی ہے. تو وہ جو آپ کا 5 چھٹا بھائی فوج میں سینے پر گولی کھاتا ہے، اپنے پیچھے 22 سال کی بیوہ اور 6 مہینے کا بچہ پوچھا جاتا ہے کہ فوج کیا کرتی ہے. تو آج میں آپ سے تمام تر مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی وزارت خارجہ نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی ریاست نے G20 کے موقع پر ہندوستان کو پوری طرح بے نقاب کیا. میں چین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ترکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مصر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان ممالک کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا. ہندوستان کے بڑے تعلقات ہیں، ان ممالک کے ساتھ ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھے تعلقات ہیں، لیکن ریاست نے دلچسپی لی، وزارت خارجہ نے دلچسپی لی، اداروں نے دلچسپی لی، تو آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور ہندوستان بے نقاب ہو گیا. اللہ نے چاہا وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہندوستان کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا ایک ایک انچ خالی کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں پاکستان کمزور ہو گیا. میں نے کل اسمبلی میں بھی کہا، بھٹو صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ حقیقتیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آج ہم کمزور ہیں، لیکن یہ حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے. کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت طاقتور ہو سکتے ہیں. کیا فرمایا کشمیر بنے گا پاکستان، مجاہدی عمل کا کیا فرمایا کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد، آج جموں کشمیر کو سلطنت زندہ باد، قلبی عمل آج بھی عمل، مجاہدی عمل مجاہدی عمل، قلبی عمل آج بھی عمل، مجاہدی عمل مجاہدی عمل، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. آج ہندوستان کا طاقتور ہونا ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. لیکن کرناٹک کا نتیجہ آپ نے دیکھا، خالصتان کی تحریک آپ نے دیکھی، ہندوستان کے اندر اٹھنے والے باقی سیاسی تحریکیں آپ نے دیکھی. یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل دکھائی دیتی ہے کہ ہندوستان آنے والے وقت میں تیزی کے ساتھ مودی کا ہندوستان کمزوری کی طرف جا رہا ہے. ہم اس کے خواہش مند نہیں ہیں، مسلم کانفرنس اس کی خواہش مند نہیں ہے. ہندوستان کی توڑ پھوڑ میں ہم کوئی دلچسپی نہیں رکھتے.
لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا فطری نتیجہ ہے کہ ہندوستان اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، خالی ہو رہا ہے. اور پھر ایسے وقت میں جس وقت آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کے روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آنے والے وقت میں آپ کو روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ پاکستانی روپے میں کاروبار کی اجازت ملنے والی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ڈالر کی کوئی محتاجی نہیں رہے گی، IMF کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ہم اپنے معاملات کو ہمیں گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں نے اگلے دن بھی اس بات کا ذکر کیا تھا. آج اگر پاکستان کے فیصلہ ساز ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے بجٹ کی کمزوری کو دور کرنا ہے، معیشت کو مستحکم کرنا ہے، تو اس میں 17 ارب ڈالر ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقے کی مراعات کے لیے صرف ہوتے ہیں، اور 6 ارب ڈالر ایسے ہیں جو ٹافیاں، چاکلیٹ اور سگار اور سگریٹ پر اور پرفیوم پر صرف ہوتے ہیں. یہ 23 ارب ڈالر پاکستان کے بجٹ میں ایسے ہیں. میں کہتا ہوں آپ 23 نہیں کر سکتے، 20 کر لیں. 20 نہیں کر سکتے، نصف اس سال کر لیں، 10 کر لیں. آپ کو 10 بلین ڈالر مل جائے تو آپ جولائی میں سر اونچا کر کے آٹے کی قیمتیں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، بجلی کے نرخ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، گیس کی قیمتیں بھی درست کر سکتے ہیں. مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے. روز لوگوں کو یہ بتانا کہ دنیا میں مہنگائی ہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے. پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس موقع کی مناسبت سے شہدائے جموں و کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. پاکستان کے تحریک پاکستان سے لے کے آج تک سول سوسائٹی کے اور فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. مقبوضہ جموں و کشمیر کے عظیم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ موجودہ ظلم و ستم کا دور زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک قانون ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف ہندوستان طاقتور ہے تو کشمیریوں پر ظلم ہوتا رہے گا. ہندوستان ضرور طاقتور ہے لیکن اس کے اوپر پروردگار عالم کی ایک طاقت بھی بیٹھی ہوئی ہے. 6 لاکھ کشمیری شہداء کا خون بھی موجود ہے. لوگوں کی عزت، آبرو اور جان مال بھی تحریک آزادی کشمیر کے راستے میں قربان ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے میں کوئی زیادہ لمبی بات کرنے کی نہیں ہے. آج ہمارا ایک وقت میں ریلی اور جلسہ 2 کام نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں یہ جلسہ ہو سکتا ہے یا ریلی ہو سکتی ہے. اسی لیے آج ہم نے تقاریر مختصر کی ہیں، صرف ریلی کا اہتمام کیا ہے. اور ریلی آپ نے کمال درجے کی جو ریلی ہے اس کا اہتمام کیا ہے، اس پر میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور G20 کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے پاکستان کے رول کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بات بھی جب ہم افواج پاکستان کی بات کرتے تو ماضی میں شکوک پیدا ہو گئے تھے، شبہات پیدا ہو گئے تھے، غیر یقینی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. لیکن موجودہ چیف آف آرمی سٹاف نے کاکول کے اندر تقریر کرتے ہوئے جس پالیسی کا ذکر کیا، جس پالیسی کا اعادہ کیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر کیا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ذکر کیا، استصواب رائے کا ذکر کیا، ہندوستان کے مظالم کا ذکر کیا، پاکستان کی طرف سے جواب دینے کی تیاریوں کا ذکر کیا. میں اس پر جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاکول کی تقریر کے بعد عام آدمی تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کی شکست خوردہ پالیسی اب باقی نہیں ہے، تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان کی بزدلانہ پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. کشمیریوں کی قیمت پر ہندوستان کے ساتھ تجارت کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. میں آرمی چیف سے بھی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی، اپنے حکمرانوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی پالیسی پر
गामजन रहने की जरूरत है। इसी पॉलिसी को आगे लेकर चलने की जरूरत है। अल्लाह के फजल करम से कोई कुछ नहीं किसी का बिगाड़ सकता। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा अरब ममालिक के अंदर एक बड़ा तूफान आया। सीरिया, बशार अल असद जवान आदमी है लेकिन डट के खड़ा रहा। मगरबी कुव्वतों ने शाम की जमीन ऊपर नीचे कर दी, लाखों लोगों को बाहर कर दिया, प्रॉपर्टीज तबाह कर दी, कारोबार ठप कर दिए, लेकिन वो खड़ा रहा, डटा रहा। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज वो सुरखरू है पूरी तरह। कल वो सऊदी अरब बैठा हुआ था। अब अरब मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद की एक नई फिजा जो है वो पैदा हो रही है। इसलिए पाकिस्तान को, और ये बात ही मैं कहना चाहता हूँ कि 9 मई के वाक़ात के हवाले से जिस किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने चाहिए, लेकिन ये बात याद रखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कारकुनों में आपसे कहता हूँ, अपने आप को शामिल करके, अपने आप से शुरू करके आपको कहता हूँ कि जब फौज की बात आती है तो इसमें अगर मगर चूंगे चुनाचे कुछ नहीं हो सकता। या कोई आदमी इस मुल्क का मुहिब वतन आदमी या पाकिस्तान की फौज के साथ है या पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं है तो फिर हिंदुस्तानी फौज के साथ है। दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। ये बात याद रखिए। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा भी थोड़ा सा ठीक है, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा भी ठीक है, इसराइल का थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी ठीक है, पाकिस्तान की मुखालिफ हुकूमतों का थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी ठीक है और फौज भी थोड़ी सी ठीक है। ये नहीं हो सकता। इस मामले में बिल्कुल एक वाज़ेह लाइन खींचने की जरूरत है और ये बात अपने दिल को भी और गिरदो पेश में भी बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान का हर मुहिब वतन शहरी, जम्मू और कश्मीर का हर मुहिब वतन शहरी अपनी अफवाज के साथ खड़ा है। किसी जर्नैल की गलती हो सकती है, किसी जर्नैल का कसूर हो सकता है, कोई एक आध आदमी उसका कोई इल्जाम जायज हो सकता है, लेकिन फौज की हक कौन सी है? फौज वो है जो इस वक्त सियाचिन में खड़ी है, जो खपरू में खड़ी है, जो हाजीपीर में खड़ी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ी है, जो हिंदुस्तान की गोलियों का सामना कर रही है। जैसे 70 साल से कोई गोली अपनी पुष्ट पर नहीं खाई, हर जवान ने गोली अपने सीने पर खाई है, वो फौज है और हम उस फौज के साथ खड़े हैं। इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इंशाअल्लाह। और ये बात और ये बात जैसे मैंने कहा कि 80 की दहाई से हमने शुरू की, बल्कि मैं ज्यादा वक्त तक नहीं रहना चाहता। 70 के बाद फौरी तौर पर ऐसे हुआ था ढाका के बाद कि भुट्टो साहब के एक वजीर ने चकौल में फौज के खिलाफ पहली बाज़ाब्ता तकरीर की और उसने फौज को मशरक़ी पाकिस्तान का जिम्मेदार ठहराया। उसके नतीजे में मुजाहिद अव्वल ने गुजर खान में कॉलेज में एक इज्तिमा किया और फिर वहां से कराची लाहौर तक 2-4 प्रोग्राम किए और उस सारी मुहिम का रास्ता रोका और ये बताया कि इसमें तनाव फौज जिम्मेदार नहीं है, इसमें सियासी, माशी, इक्तिसादी, इंतजामी क्या क्या फैक्टर शामिल हैं, क्या हिंदुस्तान की साजिश शामिल है। लेकिन 80 की दहाई से तो बाकायदगी के साथ हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फर्दर सबका। मेरा
نعرہ مرشد نعرہ 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 مرشد نعرہ 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 سکر افواج پاکستان افواج پاکستان نعرہ مرشد آج مجاہد اول کے مزار سے لے کر یہاں تک 11-12 مقامات پر آپ نے بارش اور خراب موسم کے باوجود اس ریلی کا استقبال کیا ہے. یہ استقبال عتیق خان کا استقبال نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ صدر مسلم کانفرنس کا استقبال ہے، یہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے پروگرام کا استقبال ہے، یہ رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کی فکر کا استقبال ہے، اور یہ تکمیل پاکستان کی تحریک کا استقبال ہے. میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آخر میں نعرہ لگا کے اس پر بات ختم کرتے ہیں. میرے ساتھ نعرہ لگائیے ایک بار پھر دل کی گہرائی سے. شکریہ قبول کیجیے پریس کا، میڈیا کا، میں بطور خاص سوشل میڈیا کے اراکین کا اور ان سارے لوگوں کا. انتظامیہ نے بھی راستے میں ہماری معاملت کی، میں سب کا دل کی گہرائی سے. سینٹرل پریس کا والوں نے خاص طور پر انہوں نے ویڈیو میسیجز صدر صاحب نے، جنرل سیکرٹری صاحب نے جاری کیے. ان سارے احباب کا، دوستوں کا، خواتین حضرات کا، MSF یوتھ ونگ کا اور سوشل میڈیا کا اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، اسلام، پاکستان. آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، تحریک آزادی کشمیر، شہدائے آزادی کشمیر، مجاہدین آزادی کشمیر، قائدین حریت کانفرنس، کارکنان مسلم کانفرنس، مسلح افواج پاکستان، مسلح افواج پاکستان. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.